خوش آمدید۔ آج کی اس گفتگو میں ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھنگالنے والے ہیں جس نے واقعی دنیا کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی کی ولادت کے اس حیرت انگیز واقعے کی۔ لیکن دیکھیے، اس واقعے کی اصل گہرائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ ذرا اس دور کے عرب کا تصور کیجیے۔ ایک بہت مشہور قول ہے کہ باہر اجالا تھا مگر اندر اندھیرا، اور سچ پوچھئے تو قبل از اسلام کا عرب بالکل ایسا ہی تھا۔ دن کے وقت سورج تو پوری آب و تاب سے چمکتا، مکہ کی گلیاں روشن رہتیں، لیکن لوگوں کے دل وہ ایک گہری روحانی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چاروں طرف بت پرستی کا دور دورہ تھا، طاقت ہی سب کچھ تھی، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کعبہ کے ارد گرد خاموش پتھروں اور لکڑیوں کو سجا کر رکھا گیا تھا، اور کوئی یہ سوچنے کی زحمت تک نہیں کرتا تھا کہ بھلا یہ بے جان مورتیاں کسی کا کیا سنوار سکتی ہیں۔ اب اسی مکہ میں ایک انتہائی حیران کن تضاد بھی موجود تھا۔ ذرا موازنہ تو کیجیے، ایک طرف وہ ظالم معاشرہ جہاں بچیوں کو زندہ دفن کرنا عام سی بات تھی، کمزوروں پر ظلم ہوتا تھا، اور بالکل اسی اندھیرے کے بیچوں بیچ ایک گھرانہ ایسا بھی تھا جو کسی روشن مینار سے کم نہ تھا، بنو ہاشم کا گھرانہ۔ یہ لوگ اپنی لاجواب مہمان نوازی، انصاف اور شرافت کے لیے پورے عرب میں مشہور تھے۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے کہ اتنی جہالت کے بیچ حق اور سچائی کا ایسا مضبوط قلعہ موجود تھا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور پھر اس پاکیزہ گھرانے میں ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ مکہ کے سب سے محترم اور بڑے سردار حضرت عبد المطلب کی صحت گرنے لگی۔ تو اپنے آخری وقت میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پورے خاندان کی، مکہ کی اور خاص طور پر اپنے سب سے چہیتے پوتے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی بھاری ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو سونپ دی۔ یہ صرف ایک ذمہ داری کی منتقلی نہیں تھی، یہ تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اور اس موقع پر حضرت ابو طالب نے اپنے والد سے ایک ایسا جذباتی وعدہ کیا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں اس پیارے بچے سے اپنے تمام بیٹوں سے بڑھ کر محبت کروں گا اور ہمیشہ ان کی حفاظت کروں گا۔ اور یہ کوئی کھوکھلا وعدہ نہیں تھا۔ اس بے قانون شہر میں دشمنوں کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ بنو ہاشم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کا مطلب سیدھا ابو طالب سے ٹکرانا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو آئیے ذرا اس گھر کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا گھر آخر کیسا تھا؟ سرداروں کا گھر تھا، لیکن سادگی اتنی کہ بس کیا کہیے۔ کوئی دکھاوا، کوئی شوبازی بالکل نہیں۔ مسافروں کے لیے دروازے ہر وقت کھلے رہتے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو باہمی مشورہ اور تحمل سب سے آگے۔ اور سب سے کمال بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ یہ خاندانہ بس صبر، محبت اور ایک خالق کی سچی لگن کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ اب اس پاکیزہ گھر کے ماحول سے نکل کر ذرا باہر کا منظر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مکہ کا بازار اور کعبہ کے ارد گرد روزانہ صبح صبح کیا ہوتا تھا۔ لوگ دور دور سے آتے، سونے چاندی سے سجے ان بے جان بتوں کے سامنے قیمتی عطر چھڑکتے، چڑھاوے چڑھاتے۔ ہر طرف سے دعاؤں اور منتوں کی آوازیں گونجتیں۔ کوئی دولت مانگ رہا ہے تو کوئی صحت، لیکن وہ بت تو بالکل خاموش رہتے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ اللہ کا اصل گھر یعنی کعبہ ان کے بالکل سامنے تھا، لیکن ان کی نظریں بس ان خاموش پتھروں پر ہی اٹکی تھیں۔ اور پھر وہ خاص دن آ گیا، 13 رجب کی وہ صبح جس نے مکہ کی تاریخ ہی بدل دی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد امید سے تھیں اور انہیں محسوس ہوا کہ ولادت کا وقت اب قریب ہے۔ لیکن کیا وہ منت مانگنے کسی بت کے پاس گئیں؟ بالکل نہیں۔ وہ سیدھی کعبہ شریف کی دیوار کے پاس پہنچیں، دیوار پر ہاتھ رکھا اور اپنے سچے خالق سے براہ راست دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی یہ امانت تیرے حوالے کرتی ہوں، اسے قبول فرما۔ ذرا غور کیجئے، جس دل نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا، آج اس کا کنیکشن سیدھا اللہ کے گھر سے جوڑ رہا تھا۔ اور پھر جو ہوا، اس نے پورے مکہ کے ہوش اڑا دیے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، ایک ایسی حقیقت ہے جس نے دیکھنے والوں کی سانسیں روک دیں۔ کعبہ کی اس مضبوط اور ٹھوس دیوار میں اچانک ایک دراڑ پڑی اور وہ شق ہو گئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہو گئیں۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل 3 دن تک وہ اندر رہیں اور باہر سارا مکہ بے چینی سے انتظار کرتا رہا۔ پھر چوتھے دن وہ دیوار دوبارہ کھلی اور وہ ایک انتہائی نورانی اور چمکدار بچے کو گود میں لیے باہر تشریف لائیں۔
ایک ایسا معجزہ جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ لیکن جب وہ اس نورانی بچے کے ساتھ واپس اپنے گھر پہنچے تو خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی خاموشی اور پریشانی چھا گئی۔ وہ اتنا خوبصورت بچہ مگر بالکل خاموش، نہ تو وہ اپنی آنکھیں کھول رہا تھا اور نہ ہی اس نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ ظاہر ہے ایک ماں کے لیے یہ کتنی بے چینی کی بات ہوگی۔ پورے گھر کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ آ گیا تھا اور ہر کوئی بس اسی ننھی سی جان کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اب ایسے موقع پر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے پڑوس سے مشورے ملنا شروع ہو گئے۔ ایک پڑوسن نے آ کر کہا کہ بھائی اس بچے کو لے جاؤ کعبہ کے فلاں بت کے سامنے اور وہاں جا کر چڑھاوا چڑھاؤ، اس نے تو مکہ کے کئی بچوں کو زندگی دی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اتنے کڑے اور جذباتی وقت میں حضرت فاطمہ بنت اسد نے کیا کیا ہوگا۔ انہوں نے بالکل خاموشی سے لیکن انتہائی سختی کے ساتھ اس مشورے کو مسترد کر دیا۔ ان کا خالص ایمان گوارا ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کا بچہ خالق کے سوا کسی اور بت کے سامنے جائے۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ کسی طلسم سے کم نہیں تھا۔ جب یہ خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ فوراً اس گھر میں تشریف لائے۔ آپ نے بڑی ہی محبت سے اس ننھے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بس وہ بچہ جو اتنی دیر سے خاموش تھا اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اور جانتے ہیں اس کی آنکھوں نے دنیا میں سب سے پہلا چہرہ کس کا دیکھا؟ جی ہاں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر آپ نے اپنی مبارک انگلی اس بچے کے منہ میں رکھی اور اس نے فوراً چوسنا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بچہ دنیا میں کسی اور سے رابطہ قائم کرنے سے پہلے بس اسی ایک مقدس ترین ملاقات کا ہی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ اچھا، اب مرحلہ آیا نام رکھنے کا۔ عرب کے معاشرے میں نام رکھنا کوئی یوں ہی چلتے پھرتے کرنے والا کام نہیں تھا، یہ تو باقاعدہ مقدر اور پہچان کا معاملہ تھا۔ مکہ کا رواج تھا کہ بچے کا نام کسی نہ کسی مشہور بت کے نام پر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن بنو ہاشم کے اس گھرانے نے اس روایتی رسم کو یکسر توڑ دیا۔ بھلا اس معجزاتی بچے کا نام ان جھوٹے خداؤں کی پہچان کے ساتھ کیسے جڑ سکتا تھا؟ اس کا مقدر تو بہت الگ اور بالکل پاک تھا۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ بنت اسد کے ذہن میں ایک نام آیا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بہادر والد کی نسبت سے اس بچے کا نام حیدر رکھ دیا جائے، جس کا مطلب ہے شیر، یقیناً طاقت اور بہادری کا بہترین استعارہ۔ لیکن حضرت ابو طالب کچھ خاموش سے رہے۔ انہیں شاید اندر سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس بچے کے مقدر کا فیصلہ وہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے کوئی الہامی، کوئی آسمانی نام پہلے سے ہی چنا جا چکا ہے۔ اور ان کا یہ احساس بالکل سچ ثابت ہوا۔ اسی رات حضرت ابو طالب کو ایک حیرت انگیز خواب آیا۔ خواب میں ایک غیبی آواز گونجی کہ اس بچے کا نام علی رکھو، کیونکہ یہ علی المقام ہے، یعنی بلند درجوں والا۔ صبح جب انہوں نے اپنا یہ خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے بڑی پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ بے شک یہ نام تو خود اللہ کی طرف سے تجویز کیا گیا ہے۔ علی، جس کے معنی ہیں سب سے بلند، اونچا اور اعلیٰ شان والا۔ ذرا غور کریں تو یہ صرف پکارنے کی حد تک ایک نام نہیں تھا، یہ تو ایک مکمل پیشین گوئی تھی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر حق، بہادری، انصاف اور اعلیٰ اخلاق کی وہ بلند ترین چوٹی سر کرے گا جس کی مثال ملنا مشکل ہوگی۔ سچ تو یہ ہے کہ مکہ کی ان وادیوں میں جب بھی یہ نام گونجتا تو سننے والوں کے دلوں میں ایک اندیکھا سا احترام خود بخود پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تمام تر حیرانت انگیز واقعات ہمیں ایک بہت ہی گہری سوچ پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی زندگی جس کا آغاز جہالت کی اس گہری تاریکی میں کعبہ کے پتھروں کے معجزانہ طور پر شک ہونے سے ہوا، اس نے آگے چل کر تاریخ کی بنیادوں کو کیسے ہلایا ہوگا۔ حق اور انصاف کا وہ لاجواب سفر جو براہ راست اللہ کے گھر سے شروع ہوا، اس نے دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا۔ یہ حیرانت انگیز شروعات ہمیں یہ سوچنے پر ضرور مجبور کرتی ہے کہ اس عظیم شخصیت نے آنے والے وقتوں میں تاریخ کے اوراق پر کیسے انمٹ نقوش چھوڑے۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔